میں بھی گزارش کر دوں کہ ہو سکتا ہے کچھ سوالات تلخ بھی ہوں، کوئی اکثر تو میرے نہیں ہیں، زیادہ تر میں نے بھی لوگوں سے ہی ریسیو کیے ہیں، لیکن تھوڑے تلخ سوالات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس میں سب سے پہلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ اچھا میں کلیئر کر دوں میرے بھائیو، یہ پلانٹیڈ انٹرویو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جینون mirza_95@yahoo.com پہ جو سوالات آتے ہیں یہ وہ سوال ہیں. ہم نے ان کو لکھا ایک ترتیب سے ضرور ہے، یہ پلانٹیڈ انٹرویو نہیں ہے کہ بنا کے ان کو ترتیب کے لیے ہم نے اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب. جی شاہ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے، جس کو سقیفہ بنی سعدہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہے، تو اس میں اہل تشیع کا تو موقف یہ ہے، ان کے تو تمام اس پہ تقریباً ان کا اجماع امت ہی ہے شیعہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو واضح بنا دیا تھا. اور اہل سنت میں یہ ہے کہ اہل سنت یہ تو اکثر کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں بنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں دے دی تھیں کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے. تو اس پہ تھوڑا آپ کا موقف جاننا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ آپ کی اس میں کیا تحقیق ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، میں نے اس کے اوپر اپنی تحقیق جو ہے نا 3 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروا دی ہے. اب یہی بات ہے، میں 3 گھنٹے دوبارہ تو نہیں اس پہ بول سکتا، میں اب اپنی بس مختصر سی اس کے اوپر ہی آپ کو جواب دے سکتا ہوں. میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55B. 55B وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وہ جو حدیث قرطاس اہل تشیع کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے نا محرم کے دنوں میں، کہ حضرت عمر جو ہے وہ کاغذ قلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اور وہ مسلم میں بھی ہے، اور امام مسلم لکھا، میں عوام الناس کے لیے لکھا. اور آپ بتائیے کہ شیخ زبیر صاحب نے آپ کو اور باقی اہل حدیث علماء نے کہا کہ حدیث قرطاس بیان کرنا حرام ہے. نہیں، حرام نہیں، انہوں نے کہا کہ کرنی نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ پھر فتنہ پھیلے گا، فتنہ پڑے گا. تو امام مسلم جو ہے نا یہ فتنہ پھیلا گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اب ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بخاری مسلم کے ترجمے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ جب ترجمے کریں گے تو آپ نوٹس بنائیں گے کہ آپ یہ والی حدیثیں پڑھنی ہیں، ہم سے نوٹس بنوائیں. عوام تو پڑھے گی، تو عوام پھر جواب لینے کے لیے آپ کے مولویوں کے پاس جائے گی. ویسے تو ان کے پاس انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، وہ کہ مینڈک ہے، اپنے فرقے کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں. پھر لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہمارے پاس ہی آ رہی عوام الحمدللہ، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی. تو میرے بھائی وہ میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. وصی رسول کون ہے؟ میرا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ موقف ہے کہ وصی رسول نہ تو سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وعلیہم السلام. پھر کون ہے؟ بلکہ وصی رسول جو ہے قرآن پاک ہے. یہ میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات از کنسرنڈ قیامت تک کے لیے. اس میں نے حدیث بھی بیان کی ہے، بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4459، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کے بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ یہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے. بخاری اور مسلم میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پر سلام ہو. میں جس کو نیک سمجھتا ہوں میں علیہ السلام کہوں گا، کیونکہ میں تو نماز میں کہتا ہوں تو نماز کے بعد کیوں نہ کہوں. پھر جب ہم قبر رسول پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا بکر اور یا عمر نہیں کہتے. پھر قبرستان میں بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین کہتے ہیں. یہ علیہ السلام میں کہوں گا. میں شروع میں یہ کیڑا اس لحاظ سے نکال دوں، اور یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ قبر رسول پر جا کے یہ چیزیں عرض کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ 75 ایئر زندہ رہے. ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا جی، حجۃ الوداع والا خطبہ، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. حیران کن بات ہے، 3950 نمبر حدیث ہے کتاب الحج چیپٹر میں، پورا خطبہ ہے. جابر بن عبداللہ سے وہ خطبہ بیان کیا، اور بیان کیا امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر کے جو والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلتا ہے میرے نبی کا بچہ آیا تو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر ان کے سینے کے بٹن امام باقر کے کھولتے ہیں. وہاں پہ آئے گا محمد بن علی بن حسین، امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین، علی بن حسین امام زین العابدین کا نام تھا. تو وہ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو جو مجھ سے پوچھے گا بتائے میں بتاؤں گا. تو حج کی سب سے لمبی حدیث 3950 نمبر صحیح مسلم کے اندر. اب مجھے یاد 3950 ہی ہے،
اور مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں یہ شروع میں ہی مل جائے گی یہ والی حدیث. 2950 ہے یا 3950 ہے، بل وہ دیکھ لیجیے گا، چونکہ اب فی البدی گفتگو ہے اس طریقے سے بھی نمبر یاد نہیں رہتے. بال مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلے نمبر پہ وہ حدیث مل جائے گی. تو اس حدیث میں جو خطبہ آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ لفظ ہے حجۃ الوداع، ودا نہیں ہے ودا، فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے. یہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے المستدرک للحاکم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. میرے نزدیک تو کتاب اللہ بھی کافی ہے، کیونکہ سنت اس کے اندر داخل ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے. وصی رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے تحت. بہرحال جو پولیٹیکلی وصی رسول خلیفۃ الرسول، اسی دیکھیں ہم اہل سنت بھی خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وصی رسول نہیں کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول، یعنی آپ کے بعد خلیفہ چنے گئے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے ہیں. پوچھا اس کے بعد، کہا کہ عمر کو. پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو. یہ حضرت اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے. باقی جو انڈائریکٹ نکالتے ہیں نا جی مصلے پہ کھڑا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ صرف حضرت ابوبکر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا ابوبکر سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں. اگر بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں بھی یہ موجود ہے حدیث، آپ کو سیدنا علی والے چیپٹر میں مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو یہ والا جو پروٹوکول والا معاملہ ہے، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ حضرت علی کے پیچھے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں، عبد الرحمن بن عوف کی. تو اس طرح کی جزوی فضیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا. شروع میں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، بعد میں 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کر لی. بخاری مسلم کی احادیث ہیں. لہٰذا میں اسی بات کو حق مانتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جو ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے. اور اس میں جو سعد ابن عبادہ ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو ان کا اختلاف ہے. باقی پوری امت نے اتفاق کر لیا تھا. اور سیدنا عمر کی خلافت کے اوپر تو کسی نے پھر اختلاف نہیں کیا. شروع میں کیا بننے سے پہلے کہ حضرت ابوبکر کو آ کے سمجھایا، لیکن بعد میں سب کا. تو میرا یہ موقف ہے کہ پولیٹیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ہی خلیفۃ الرسول ہے. غدیر خم پہ سیدنا علی کے لیے جو وصیت کی گئی تھی وہ وصیت تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ نے. اور میں نے ابھی مسئلہ 156 ڈیٹیل غدیر خم پہ ریکارڈ کرا دیے ساری اسناد کے اوپر. وہاں پر اہل شام اور اہل مدینہ تھے، ان کو ڈرایا گیا تھا کہ علی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، لیکن پھر باز نہیں آئے اور وہی معاملات ہوئے. تو یہ میرا تو اس حوالے سے ہی موقف ہے. اب چونکہ میرا اپنے موقف پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں. ہاں جی.